باعث تحریر آنکا۔ یہ کتاب ہم نے لکھ تو لی، لیکن جب چھاپنے کا ارادہ ہوا تو لوگوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ کورس میں لگ جائے، یعنی ٹیکسٹ بورڈ سے منظور کر لیں اور عزیز طالب علموں کا خون ناحق تمہارے حساب میں لکھا جائے۔ جن سے اب بھی ملک نور جہاں کے حالات پوچھے جائیں تو ملکہ ترنم نور جہاں کے حالات بتاتے ہیں۔ ہم نے امتحاناً اس کا مسودہ ٹیکسٹ بک بورڈ کے چیئرمین میر نسیم محمود صاحب کو بھجوا دیا، اور جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا، انہوں نے گہرا غور و خوض کرنے کے بعد اسے نامنظور کر دیا۔ میر صاحب کوئی بات غلط کریں یا صحیح، اس سے پہلے گہرا غور و خوض ضرور کرتے ہیں۔ ان سے پہلے یہ ہو چکا ہے کہ ایک صاحب کسی کام سے ٹیکسٹ بک بورڈ گئے، وہاں اپنے پسندیدہ نغمات کی کاپی بھول آئے۔ بورڈ نے اسی کو منظور کر کے پرائمری کے نصاب میں داخل کر دیا۔ ہم محکمہ ہائے تعلیم کے بھی ممنون ہیں جنہوں نے اسکولوں کو سرکولر بھیج کر ہدایت کی ہے کہ اس کتاب کو نہ خریدا جائے۔ چنانچہ ہمیں ہر روز اسکول لائبریریوں کی طرف سے بے شمار آرڈر موصول ہو رہے ہیں کہ یہ کتاب ہمیں نہ بھیجی جائے، اتنے کہ ہمارے لیے ان کی تعمیل کرنا دشوار ہو رہا ہے۔ ہم نے اس کتاب میں کوئی نئی بات نہیں لکھی۔ ویسے تو آج کل کسی بھی کتاب میں کوئی نئی بات لکھنے کا رواج نہیں، لیکن ہم نے بالخصوص وہی کچھ لکھا ہے جو برسوں پہلے پڑھا تھا۔ اتنا ہے کہ یہ دن بڑے ہنگاموں کے تھے۔ صدر ایوب گئے، جلسے جلوس آئے، جمہوریت، سوشلزم، فتوے اور الیکشن کے گلگلے بلند ہوئے۔ اس شور میں تاریخ، جغرافیہ، حساب، گرامر، سبھی اسباق میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو گئی۔ تاریخ ہند میں بھی نئے پرانے بادشاہ غلط ملت ہو گئے۔ اکبر کے نورتنوں میں بھی عدل بدل ہو گئی، حتیٰ کہ مناظر قدرت اور ستاروں وغیرہ کا احوال لکھتے ہوئے بھی ہماری نظریں آسمان سے زیادہ زمین پر رہیں۔ بعض بادشاہوں کا احوال ہمیں اولیاء اللہ کے باب میں لکھنا تھا، لیکن بادشاہوں ہی میں لکھ گئے ہیں۔ اس میں ہماری نیت کا قصور نہیں، تاریخی واقعات کا قصور ہے۔ پڑھتے ہوئے یہ ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ یہ کتاب صرف بالغوں کے لیے ہے، ذہنی بالغوں کے لیے، معمر نابالغوں کے لیے نہیں۔